اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت سابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نزہۃ النظر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والمراد بالعدل من لہ ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئۃ من شرک او فسق او بدعۃ والضبط ضبطان ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط کتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤديه منه وقيده بالتام اشارة الى رتبة العليا في ذلك۔ یعنی اور عدل سے مراد وہ ملکہ ہے جو تقوی اور مروت کے التزام پر اسے ابھارے، اور تقوی سے مراد اعمال سیئہ مثلا شرک فسق بدعات سے پرہیز کرنا۔ اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر اور وہ یہ ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو اس طرح یاد رکھنا کہ جب چاہے اس کا استحضار کر سکے، یعنی بیان کر سکے۔ دوم ضبط کتاب اور وہ یہ ہے کہ راوی نے جب سے اس کتاب سے حدیث سنی اور اس کی تصحیح کر لی تب سے تا وقت ادا اپنے پاس حفاظت سے رکھے، اور ضبط کے رتبہ علیٰ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضبط کو تام کے ساتھ مقید کیا گیا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عادل ہونے کا مطلب جو مصنف نے بیان فرمایا اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو تقوی کی پابندی اور خلاف مروت حرکات سے بچنے کا ملکہ ہو، اور ملکہ اس صفت کو کہتے ہیں جو نفس کے اندر راسخ اور جاگزیں ہو، اور جب تک راسخ نہ ہو اسے حال کہتے ہیں، جیسا کہ مقدمہ مشکات صفحہ نمبر 5 پر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور مروت سے مراد ایسے خسیس و رذیل کاموں سے بچنا ہے جو اگرچہ مباح ہیں مگر وقار کے خلاف ہوں، جیسے بازار میں کھانا پینا، راستے میں پیشاب کرنا، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات صفحہ نمبر 5 پر فرمایا۔ صرف تہمت باندھ کر گھومنا بھی مروت کے خلاف ہے، جیسا کہ مقدمہ نزہۃ القاری صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ تقوی یہ ہے کہ شرک بدعت فسق کفر سے بچتا رہے۔ گناہ صغیرہ سے بچنا عدل کے لیے شرط نہیں، اس لیے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا طاقت سے باہر ہے۔ ہاں، گناہ صغیرہ کے اصرار سے بچنا عدالت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ صغیرہ پر اصرار کبیرہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ مقدمہ مشکات جلد اول صفحہ نمبر 5 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، جیسا کہ شرع قائد نصفی میں ہے، اور جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، جیسا کہ شامی شریف جلد سوم صفحہ نمبر 391 پر ہے۔ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور صغیرہ کے اصرار کو فسق کہتے ہیں۔ بدعت سے مراد یہ ہے کہ جو بات دین میں مشہور معروف ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کے خلاف اعتقاد رکھنا، جبکہ کسی شبہ اور تعویل کی بنا پر نہ ہو، اگرچہ اعتقاد ضروریات دین کے خلاف ہو اور از راہ عناد ہو تو کفر ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عمل کو بدعت کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ بدعت کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہیت ہے، کیونکہ بدعملی سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گمراہ بد اعتقادی سے ہوتا ہے۔ معلوم بدعت کا تعلق اعتقاد سے ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عمل پر جو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بدعت کی تعریف سے جاہل ہیں۔
بدعتی کی روایت کے مقبول اور مردود ہونے کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو تو بالاتفاق مردود ہے، اور اگر حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تو اگر اس کی یہ روایت بدعت کی طرف داعی یا اس کی مروج یا معید ہے تو قطعاً مردود۔ اگر ایسی نہیں ہے تو بھی محتاطین کا یہی طریقہ ہے کہ مبتدعین کی حدیث نہیں قبول کرتے، جیسا کہ مقدمہ مشکات جلد اول صفحہ نمبر 5-6 پر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضبط سے مراد یہاں پر حدیث کو محفوظ رکھنا، اس میں کبھی کمی بیشی اور کوئی خلل نہ ہونے دینا، اس طرح کی بوقت ضرورت بلا تردد بیان کر سکے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر، ضبط کتاب۔ ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اس طرح یاد رکھے کہ جب چاہے اس کو بعینہ ہی بیان کر سکے، اور ضبط کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب میں حدیث لکھی ہے اس کو پورے طور سے محفوظ رکھے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے پائے۔ مصنف فرماتے ہیں والمتصل ما سلم اسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه السند تقدم تعريفه والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة والشاذ لغة الفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسیر آخر سیاتی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اور متصل وہ ہے، ان حدیث متصل جس کی سند سکوت سے محفوظ ہو، اس طرح کہ ہر راوی حدیث کو اپنے شیخ سے سنا ہو اور سند کی تعریف گزر گئی۔ اور معلل از روئے لغت وہ ہے جس میں کوئی علت ہو، اور اصطلاحاً وہ ہے جس میں نقصان دہ مخفی علت ہو، اور لغت میں شاذ کے معنی فرد کے ہیں، اور اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس میں راوی اس کے خلاف روایت کرے جو اس سے ارجح اور اوثق ہو۔ شاذ کی دوسری تفسیر بھی ہے جو عنقریب آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا صحیح لذاتی ہونے کے لیے سند کا متصل ہونا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح لذاتی کی تعریف میں گزرا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اتصال سند کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ راوی سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی راوی ساکت نہ ہو، یعنی چھوٹا نہ ہو بیچ سے۔ راوی سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔ اور معلل یعنی حدیث معلل، یہ معلل اسم مفعول ہے۔ معلل کے لغوی معنی مرض اور سقم کے ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اسناد میں کچھ خفی و دقیق ایسے عیوب ہوں جو اس کی صحت میں خلل انداز ہوں، جن پر کوئی بہت ہی متبحر ماہر حاذق ناقد محدث ہی مطلع ہو سکتا ہے، جیسے سند متصل بیان ہوئی مگر حقیقت میں وہ منقطع ہے، حدیث کو مرفوع بتایا گیا مگر در حقیقت وہ موقوف ہے۔ شاذ لغت میں شاذ کے معنی ہیں فرد، اور اصطلاح محدثین میں راوی کا اپنے اوثق کے منافی اور مخالف روایت کرنا، اور بعض محدثین کے نزدیک شاذ اس کی روایت کو کہتے ہیں جس کو مدت العمر سوء حفظ کا عارضہ رہا ہو۔ مزید تفصیل دوسری تفسیر کے اعتبار سے آ رہی۔